بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو برادران مکرم، آج ہم یہ بیان کریں گے کہ مبتدا جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے، کیا کبھی جملہ بھی ہو سکتا ہے یا ہمیشہ مفرد ہی ہوتا ہے۔ تو برادران مکرم ہمیشہ یاد رکھیں، جو مبتدا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مفرد ہی ہوتا ہے، چاہے حقیقی طور پر مفرد ہو چاہے حکمی طور پر ہو۔ حقیقی طور پر جیسے زید قائم، یہاں پر اب زید جو ہے وہ مبتدا ہے حقیقی طور پر، اور حکمی طور پر جیسے ان تصوموا خیر لکم۔ حکمی طور پر کیسے؟ جیسے جملے پر حروف مصدریہ میں سے کوئی داخل ہو جائے، حروف مصدریہ ما ان انا لو کہے اور حمزہ تسویہ، ان میں سے کوئی ایک جملے کے شروع میں آ جائے اور وہ جملہ مبتدا بن رہا ہو تو اسے کہتے ہیں مفرد حکمی۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مبتدا ہمیشہ کے لیے مفرد ہوتا ہے، چاہے وہ حقیقی طور پر ہو چاہے حکمی طور پر ہو۔ اور حقیقی کی مثال زید قائم، اور حکمی کی مثال جیسے ان تصوموا خیر لکم۔ اب یہاں پر ان تصوموا جملہ صیامکم مفرد کے حکم میں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا حروف مصدریہ میں سے کوئی اگر حرف جملے پر داخل ہو جائے تو وہ جملہ جو ہے وہ مصدر جملہ اور وہ حرف مصدر کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہوگا مبتدا مفرد حکمی۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ مبتدا ہمیشہ مفرد ہوتا ہے۔ آگے ہم جو دوسری بات آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے کہ جو مبتدا ہے وہ کب شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، معنی کو متضمن ہوتا ہے، کب شرط کے معنی کو ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو برادران مکرم، چند جگہ ایسی ہیں جہاں پر مبتدا جو ہے وہ شرط کے معنی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو وہ جگہ کون سی ہیں جہاں پر مبتدا شرط کے معنی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے؟ تو اس کو اب ہم بیان کرتے ہیں، توجہ سے سننا ہے۔ تو برادران مکرم، ان میں سے جو 8 مقامات، ان میں سے جو پہلی جگہ ہے، پہلے ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، میرے ذہن میں آ گئی بات کہ جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوگا تو تب خبر پر فا لانا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ جب مبتدا شرط کے معنی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوگا تب جو مبتدا کی خبر ہے اس پر فا کا لانا ضروری ہوگا۔ تو 8 مقامات ایسے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ اب توجہ سے سننا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ اسم موصول ہو اور اس کا صلہ جو ہے وہ فعل ہو، یعنی اسم موصول مبتدا بن رہا ہو اور اس کا جو صلہ ہے وہ فعل ہو، تو اس وقت مبتدا شرط کے معنی کو ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے اور اس کی خبر پر فا کا لانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اللتی یاتینی فلہ درہم، الذی یاتینی، الذی اب یہاں پر مبتدا بن رہا ہے، اس کا صلہ جو ہے وہ فعل ہے اور آگے فلہ اس کی خبر، اس پر فا ہم نے داخل کر دیا۔ المختصر، آگے مبتدا اسم موصول ہو، مبتدا جو ہے وہ اسم موصول ہو اور اس کا جو صلہ ہے اسم موصول کا، کیونکہ موصول کے لیے صلہ ہونا ضروری ہے، تو موصول صلہ کی جو مزید وضاحت ہے وہ اپنے وقت پر کی جائے گی۔ یہاں پر صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب اسم موصول مبتدا ہو اور اس کا صلہ جو ہے وہ ظرف یا جار مجرور ہو تو تب اس وقت مبتدا شرط کے معنی کو ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے اور اس کی خبر پر فا کا لانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ 2 جگہ ہوگی۔ اب تیسری جگہ کہ مبتدا کی صفت ایسا اسم موصول ہو جس کا صلہ فعل ہو۔ اب مبتدا ہے، مبتدا کی صفت اسم موصول ہو، ترتیب سے یاد رکھنا ہے کہ مبتدا ہے، مبتدا کی آگے مبتدا کی جو صفت ہے، مبتدا موصوف بن رہا ہو اور اس کی جو صفت ہے وہ اسم موصول ہو، اور پھر وہ جو اسم موصول ہے اس کا جو صلہ ہے اس کے صلہ کے متعلق گفتگو کریں کہ اس کا صلہ جو ہے وہ فعل ہو۔ مبتدا کی صفت ایسا اسم موصول ہو جس کا صلہ فعل ہو، جیسے الرجل الذی یاتینی فلہ درہم۔ تو اب الرجل مبتدا، الذی اس کی صفت ہے، اس کا جو صلہ ہے آگے یاتینی وہ فعل ہے۔
تو ہماری بات صحیح ہوگی، یہاں پر بھی مبتدا جو ہے وہ شرط کے معنی کو ضمن میں لیے ہوئے ہوگا اور اس کی خبر پر فاعل لانا ضروری ہے۔ یہ 3 جگہ۔ چوتھی جگہ کون سی ہے؟ چوتھی جگہ ہے کہ مبتدا کی صفت ایسا اس میں موصول ہو، پھر وہی بات کہ مبتدا اس کی صفت ایس ہو اس میں موصول، اور اس میں موصول کا جو صلہ ہے وہ ظرف یا جار مجرور ہو، تو اس وقت بھی مبتدا جو ہے وہ شرط کے معنی کو ضمن میں لیے ہوئے ہوگا اور اس پر جو ہے اس کی خبر پر فا کرانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے الرجل الذی عندی فلہ درہم الرجل الذی فی الدار فلہ درہم، تو مثالوں سے واضح ہو گیا۔ مزید مختصر کرتا چلوں، وقت بہت زیادہ۔ 5ویں جگہ ہے کہ نکرہ ہو، مبتدا نکرہ ہو اور اس کی صفت جملہ فعلیہ ہو۔ مبتدا نکرہ ہو اور اس کی صفت جملہ فعلیہ ہو، جیسے کل رجل یأتینی فلہ درہم۔ مثالوں سے کل رجل، اب جو ہے مبتدا نکرہ ہے رجل، اور آگے جو ہے اس کی جو صفت ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، کل رجل یأتینی فلہ درہم۔ آگے ہے کہ مبتدا نکرہ ہو، 6ٹھی جگہ مبتدا نکرہ اور اس کی صفت ظرف یا جار مجرور۔ مبتدا نکرہ پھر اس کی جو صفت ہے، نکرہ کی جو صفت ہے وہ ظرف یا جار مجرور ہو، تب بھی مبتدا شرط کے معنی کو ضمن میں لیے ہوئے ہوگا۔ جیسے کل رجل عندی فلہ درہم، کل رجل فی الدار فلہ درہم، پہلی مثال ظرف کی اور دوسری مثال جار مجرور کی۔ تو آگے ہے 7ویں جگہ، مبتدا مضاف ہو ایسے نکرہ کی طرف جس کی صفت جملہ فعلیہ ہو۔ اب بات کو سمجھنا ہے کہ مبتدا مضاف ہو رہا ہو اور مضاف ایسے نکرہ کی طرف ہو رہا ہو جس نکرہ کی صفت ظرف جار مجرور ہو۔ مبتدا مضاف ہو، وہ نکرہ ہو، مبتدا جو ہے مضاف ہو ایسے نکرہ کی طرف ہو، مضاف مبتدا کس کی طرف؟ نکرہ کی طرف۔ کیسے نکرہ ہو؟ ایسا نکرہ ہو جس کی صفت ظرف یا جار مجرور ہو، جیسے کل غلام رجل عندی فلہ درہم، کل غلام رجل فی الدار فلہ، پہلی ظرف کی اور دوسری جار مجرور کی مثال آ گئی۔ تو یہ جو ہیں 8 چیزیں ہم نے بیان کر دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد بھی ہم دلچسپ سے دلچسپ نحو سے متعلقہ باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ والسلام۔